الحليم الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. حاضرین گرامی قدر، سامعین ذی وقار، اس بارش اور شدید بارش جو صبح سے تقریباً 5 بجے سے جاری ہے، اس کے باوجود آپ احباب یہاں پر جمعہ المبارک کے مبارک موقع پر تشریف لائے. اللہ رب العزت آپ کو آنے کے صدقے ہر لمحے رحمت کی بارشوں کے سائے کے اندر رکھے، رحمت و مغفرت کی بارش برستی رہے. آج سفر مظفر شروع ہو چکا ہے. اس اعتبار سے میں نے ہمارا موضوع جہاں سے چھوٹا تھا، میں نے محرم الحرام کی وجہ سے سورہ الحجرات کے موضوعات کو ہم نے اس لیے پینڈنگ کر دیا تھا کہ وہ آگے استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. تو عرض کر رہا ہوں، آج ہم اسی سورہ الحجرات کی پہلی آیت کے حوالے سے اور سورہ الحجرات کی قسط وار چوتھی نشست میں جمعہ المبارک کے موقع پر جامع مسجد قدسیہ میں موجود ہیں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہ 49 نمبر سورہ پہلی آیت، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے ایمان والو، تم اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، اور فرمایا اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے. اس آیت کے مختلف گوشوں کے حوالے سے بات کرنے کی سعادت نصیب ہوئی. آج کے عنوان میں یہ آیت مقدسہ ادب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ دیتی ہے کہ اللہ کریم خود اپنے محبوب کی بارگاہ کے آداب اللہ ہو کر بیان فرما رہا ہے. اور پھر یہ آیت شان رسالت مآب کا پتہ دیتی ہے. یہ آیت مقام رفعت رسالت مآب کا پتہ دیتی ہے. یہ آیت آقا کے محبوب ہونے کا پتہ دیتی ہے. یہ آیت قیامت تک آنے والوں کے لیے مشعل راہ بن کر اتباع رسول کا پتہ دیتی ہے. یہ آیت ذات محبوب مکرم کے ساتھ تعلق ادب، تعلق احترام کا پتہ دیتی ہے. یہ آیت ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امتی کے تعلق غلامی کا پتہ دیتی ہے. یہ آیت اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے امتی کے نجات آور ہونے کا اور اللہ اس کے رسول کی قربت اور معیت کا پتہ دیتی ہے. یہ آیت انسان کی بندگی کو معراج بخشتے ہوئے، اتباع رسول کے خمیر میں گودتے ہوئے انسان کو اللہ کے تقوی کی خیرات عطا کر دیتی ہے. یہ آیت انسان کو رب کا مقرب بنانے میں
کہ یہ آیت خود بتاتی ہے، رب کریم فرما رہے ہیں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی اگر تم میرے محبوب کا ادب کرتے رہو گے تو میں تمہیں اپنے تقوی کی خیر عطا کرتا رہوں گا، اور جس کو تقوی کی خیر عطا ہو جائے گی وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ مجھ سے دور ہے، ساتھ ہی کہہ دیا ان اللہ سمیع علیم، تمہارا اللہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ تو یہ تقدیم رسالت جس کا عنوان اصل میں تو قربانی سے شروع ہوا، جس کا پس منظر، مگر یہاں پر اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ لوگوں تم میں سے کوئی بھی میرے محبوب کے آگے مت بڑھے، بلکہ میرے محبوب کی اتباع میں آئے، میرے محبوب کی اطاعت میں آئے، میرے محبوب کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں سے اٹھنے والی دھول کو اپنی آنکھوں کا سرما بناتا چلا جائے۔ جو یہ کرتا چلا جائے گا، رب فرماتا ہے میں اسے اپنی محبوبیت اپنی بارگاہ سے عطا کرتا چلا جاؤں۔ جیسے فرمایا قل، محبوب آپ فرما دیں، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، محبوب ان سے فرما دیں کہ پس میری اتباع کریں، میری اتباع والے بن جائیں۔ اور کیا فرمایا یحببکم اللہ، پہلے یہ تھا کہ بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے، یعنی بندہ محب ہے، رب محبوب ہے، مگر جب اس نے رب کے محبوب کی اتباع کی، اب رب فرماتا ہے یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو محبوب خدا بندی حاصل کرنے کا ذریعہ ہی اتباع رسول ہے، اطاعت رسول ہے، اور اطاعت محبت سے جدا نہیں ہوتی، یاد رکھیے گا، اطاعت محبت سے جدا نہیں ہوتی، اور محبت اطاعت سے جدا، محبت ہوگی تو اطاعت ہوگی، اگر محبت نہیں ہے تو اطاعت بھی ممکن نہیں۔ یہ ذہن میں رکھ لیں اس بات کو، محبت کے بغیر اطاعت نہیں ہو سکتی۔ کئی ذہنوں میں سوال آتا ہے اطاعت تو خود ہی محبت ہے، نہیں، سب سے پہلے کسی شخصیت کا آئیڈیل آتا ہے کہ وہ شخصیت صورت میں کیسی ہے، وہ شخصیت اپنی پرسنالٹی میں کیسی ہے، وہ شخصیت دکھنے میں کیسی ہے، پھر اس کا کردار آتا ہے، پھر اس سے تعلق کے نتیجے میں کردار کا پتہ لگتا ہے، پھر اس کی عادات کا پتہ لگتا ہے۔ تو رب نے اپنے محبوب کو خصائل میں بھی اپنے کمال پر بنایا ہے، خصائص میں بھی اپنے کمال پر بنایا ہے، اور شمائل میں تو بنایا ہی ایسا ہے کہ رب خود اپنے محبوب کی قسمیں کھاتا ہے۔ تو عرض کر رہا ہوں، چلے آ جاتے ہیں، تو عرض کر رہا ہوں اس بات کو سمجھتے ہوئے، یہ جتنی باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی، تو اطاعت و اتباع رسول کے بغیر رب چاہتا ہے میرے محبوب سے آگے نہیں بڑھنا، بلکہ اطاعت و اتباع رسول کے ذریعے میرے قرب والے بنتے چلے جاؤ۔ اب یہ بھی سمجھ لیں کہ محبت اطاعت سے جدا کیسے ہے۔ سب سے پہلے محبت ہوتی ہے، پھر اتباع کی جاتی ہے۔ ذات رسالت معاب سے جب تک محبت نہیں ہوگی، جیسے رب نے فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، فرمایا حبیب ہم نے آپ کو بھیجا ہے، کیسے؟ گواہ بنا کر، مبشر بنا کر، نذیر بنا کر، اور اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر، اور سراج منیرا، اور ایسا چمکتا ہوا آپ کو سورج بنایا ہے کہ چاند و سورج بھی جس سے چمکنا سیکھتے ہیں، وہ منیر نور والا بنایا، نور کا چراغ بنایا، سراج منیرا بنایا۔ اب یہ ایمان لانے سے پہلے رب نے کہا میرے محبوب کی شانوں کو مانو، ان شانوں کے ساتھ جو محبوب کو مانے
پھر کہا دوسرے مقام پر سورہ الفتح میں فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ کہ تم اللہ پر رسول پر ایمان لاؤ. مالک سیدھا ہی کہہ دیتا کہ اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ. کہا نہیں، پہلے میرے محبوب کی شانوں کو مانو اور اس کے ساتھ اپنا تعلق غلامی قائم کرو، اور قائم کر کے پھر اللہ رسول پر ایمان لاؤ. تو ایمان محبت اور ایمان کے بعد اتباع کا عمل شروع ہوتا ہے. کہ ایسے صحابہ نہیں ہیں جنہوں نے جنگوں کے دوران کوئی اتباع نہیں کی، صرف ایک کام کیا، آقا علیہ السلام کو دیکھا اور دیکھ کر کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھ کر اپنی سواری سے نیچے اترے، اور اترتے ہی سرکار کی دستبوسی کے لیے حاضر ہوئے تو رکاب میں پاؤں اٹکا، وہیں پر شہید ہو گئے سواری سے گر کے. اور حضور نے فرمایا جس نے کسی جنتی کو دیکھنا ہو اسے دیکھ لو. اب ہو سکتا ہے اس وقت زکوٰۃ بھی روزہ بھی نہیں رکھا، حج بھی نہیں کیا، وضو بھی نہیں کیا، تو کیا کیا ہے؟ بس ایک ہی کام کیا ہے، وہ جو محبت ہو گئی اور پھر غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لیا اور ایمان کی نظر سے حضور کے چہرے کا وظیفہ کر لیا. تو پتہ لگا محبت کے بعد اتباع کی بات آتی ہے، اور اتباع ہی محبت نہیں ہے، اتباع کرنا محبت کے تکمیل کی علامت ہے، محبت کے کامل ہونے کی علامت ہے. اور اگر اس میں کمی ہے تو محبت ناقص ہے. مگر آپ محبت سے نکال نہیں سکتے. بھائی نہیں، اگر کوئی شخص ہمارے نزدیک 5.5 فٹ کا ہے، جس کے جسم ہاتھ پاؤں پورے ہیں، وہ انسان ہے، تو جو ہو ہی 2 فٹ کا، تو آپ اسے انسانیت سے نکالیں گے یا رکھیں گے انسانوں میں؟ بولے نا، انسانوں میں ہی ہوگا. یہی بات آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، محبت میں اتباع میں نقص ہو جو نہیں ہونا چاہیے بھی ہو، مگر اسے محبت سے نکال نہیں سکتے. ہے وہ بھی محبت والا. تو اتباع سے پتہ لگتا ہے جتنا اتباع والا ہوگا اتنی اس کی محبت کامل ہوگی، اور جتنی اس کے اندر کاملیت ہوگی اتنی اس کو رب اور اس کے رسول کی قربت ملتی چلی جائے گی. آج ہمارے ہاں یہ دونوں چیزوں کا فقدان آ گیا ہے. ہم نے اسے بھی بانٹ لیا ہے، محبت کو بھی بانٹ لیا ہے اور اتباع کو بھی بانٹ لیا. محبت کا معنی کہ جو مرضی کر لیں، مگر محافل میں آ گئے تو شاید بخشے جائیں. اور اتباع کا معنی کہ محبت پر ذکر اتنا ضروری نہیں، بس اتباع کریں تو یہی محبت ہے. یہ دونوں انتہائیں ہیں. جب تک یہ دونوں چیزیں ملیں گی نہیں، محبت کا رنگ چڑھ جائے اور اتباع کا اثر اس پر ہو جائے، وہی آقا کے غلام ہونے کی نشانی ہے. اب میں اس کی مثالیں آپ کو قرآن مجید کے بعد احادیث سے دیتا ہوں. صحابہ اکرام اور اتباع اور اطاعت کا تعلق بھی سمجھ لیں. اتباع جو ہے وہ شخصیت کے بغیر نہیں ہو سکتی. فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اس کی مثال سمجھیں. آپ اللہ نے فرمایا إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کہ صرف میری عبادت کرو اور ہم ہی سے مدد مانگو. اب اللہ نے حکم دے دیا ہے تو اب ہم کسی سے مدد نہیں مانگ سکتے. اگر سوال ذہن میں آئے، اس سوال کا جواب بھی اسی اگلی آیت میں اللہ نے ایک اور مقام پر دیا. سورہ البقرہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگو وسیلہ اختیار کرنا یہ استعانت رب کی استعانت کے خلاف نہیں ہے. جیسے رب نے فرمایا اے ایمان والو صبر سے اور نماز سے مدد حاصل کرو، آیا کہ نہیں قرآن؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے صبر کہاں ملتا ہے؟ اس کی کوئی مجسم صورت ہے؟ نماز کی کوئی مجسم صورت ہے؟ کوئی امبوڈیمنٹ ہے اس کی کہ اس کو دیکھ کے کہا جائے یہ صبر ہے اتنا دے دو؟ کس جنرل اسٹور سے ملتا ہے؟ یا کس آپ سمجھ لیں سینٹر سے ملتی ہے یہ نماز ہے؟
تو آپ کو ایک ہی سینٹر پر جانا پڑے گا، اور وہ سینٹر ہے مدینے والی سرکار کا۔ آپ صبر لینا چاہتے ہیں تو صبر کے لیے بھی آپ کو اس میں رسول پر چلنا پڑے گا۔ آپ کو نماز سے مدد چاہیے تو طریقہ مصطفیٰ کا لینا پڑے گا۔ تو رب نے بتایا ہے کہ دیکھو صبر اور نماز اس کے ذریعے مدد حاصل کرو، مگر یہ دونوں چیزیں ملیں گی در مصطفیٰ سے، یعنی محبوب کے بغیر یہ چیزیں نہیں مل سکتی۔ اس لیے یہ ذہن میں اگر یہ سوال آئے کہ شاید آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے یا حضور کی مدد کی بات کرنا یہ خلاف شریعت اور خلاف قرآن ہے، تو یہ سوچنا ہی غلط ہے، یہ فکر درست نہیں، ورنہ نماز اور صبر یہ دونوں چیزیں صابر سے لی جائیں گی نا، نمازی سے نماز لی جائے گی، تو حضور سے بڑا صابر کون ہے اور حضور سے بڑا نمازی کون ہے؟ اور رب نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو میرا رسول تمہیں دے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے روکے رک جاؤ۔ تو پتہ لگا رب نے اپنے محبوب کو عطاؤں پر قادر بنایا۔ اب واپس پلٹتا ہوں، تو اطاعت و اتباع، رب باری تعالیٰ نے پورے قرآن میں 38 مقامات پر اپنی اطاعت و اتباع کی بات کی ہے۔ میں آپ کو فگرز دے رہا ہوں، کتنے مقامات پر؟ 38 مقامات پر، اور ان 38 مقامات میں سے 20 مقامات ایسے ہیں جس میں اللہ نے اپنے اور اپنے رسول کی اطاعت کو جوڑ کے بیان فرمایا۔ فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کبھی فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، لوگوں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ مگر 18 آیتیں ایسی ہیں جس میں رب نے اپنی اطاعت کا ذکر نہیں کیا، صرف اطاعت رسول کا ہی ذکر کیا ہے۔ اور ایک آیت بھی قرآن میں ایسی نہیں آئی جس میں اللہ کریم نے خالی اپنی اطاعت کا ذکر کیا ہو۔ کہا نہیں، کہا کیوں مالک؟ کہا اگر ایک بھی آیت آتی تو محبوب کے بارے میں کہا جاتا کہ جب رب موجود ہے تو محبوب کی ضرورت نہیں، ایک آیت آئی تو ہے۔ رب نے کہا یہی بتانا چاہتا ہوں کہ تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ میرے محبوب کی ضرورت تمہیں ہر جگہ پڑے گی، زندگی سے لے کر قبر تک اور قبر سے لے کر حشر تک، جب تک تمہیں محبوب کی نسبت نہیں ملے گی تمہیں میری قربت نہیں مل سکتی۔ اب اس اتباع کی حقیقت رب نے فرمایا من یطع الرسول، جو میرے رسول کی اطاعت کرتا ہے کرتا رہے گا، فقد اطاع اللہ، اجر یہ بتا رہا ہوں رب فرما رہا ہے، یہ نہیں کہہ رہا کہ فقد اطاع الرسول، فقد اطاع النبی، فقد اطاع الحبیب، کہ اس نے نبی کی اطاعت کی، اس نے حبیب کی اطاعت کی، یا اس نے میرے رسول کی اطاعت کی۔ رب نے کہا میں تو یہ کہہ ہی نہیں رہا، تو پھر مالک کیا فرما رہا ہے؟ کہا سن نہیں رہے؟ من یطع الرسول، جو میرے رسول کی اطاعت کرتا رہے گا، فقد اطاع اللہ، اس کا اجر ایسے ہے جیسے وہ مجھ رب کی اطاعت کر رہا ہے۔ اس سے مقام رسالت کو سمجھو کہ رب رسول پاک کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے رہا ہے، رسول پاک کی محبت کو اپنی محبت قرار دے رہا ہے۔ اور صحابہ اکرام رضوان اجمعین میں اس چیز کی کثرت پائی جاتی تھی، اور میں اس کی مثال سمجھاتا ہوں کہ صحابہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے والے نہیں تھے۔ 1,24,000 کم و بیش صحابہ کا جمع غفیر مقام میدان عرفات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطیب، خطبہ حجۃ الوداع ہو رہا ہے، مکہ شہر ہے، ذی الحجہ کا مہینہ ہے، 10 ذی الحجہ کا دن ہے، بخاری اور مسلم کی متفقون علیہ حدیث دے رہا ہوں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان سے پوچھ رہے ہیں بتاؤ ایو بلد ھذا، یہ کون سا شہر ہے؟
اب بتائیں کون سا شہر تھا؟ آپ بتائیں، مکہ تھا نا؟ سیدنا صدیق اکبر بھی نہیں بولے جن کا بچپن ہی وہاں گزرا، سیدنا فاروق اعظم بھی نہ بولے، سیدنا عثمان غنی بھی نہ بولے، کوئی بھی نہ بولا، سب صحابہ خاموش، اور ایک ہی جملہ کہہ رہے ہیں، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں یا رسول اللہ۔ پھر سوال ہوا، آقا نے پھر پوچھا، ایو شہر ھذا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ کی یہ بات صحابہ سن کر جانتے تھے ذی الحجہ کا مہینہ ہے، احرام باندھے کھڑے ہیں، عرفات کے میدان میں کھڑے ہیں، مگر عرض کر رہے ہیں اللہ و رسولہ اعلم، یا رسول اللہ ہمیں نہیں پتا، اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تیسرا پھر سوال ہوا، ایو یوم ھذا، صحابہ بتاؤ تو صحیح آج دن کون سا ہے؟ سب صحابہ خاموش اور ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، اللہ و رسول اعلم، سونے سانو کی پتا، تو جانے تے تیرا رب جانے، وہی بہتر جانتے ہیں، نہیں بتایا۔ اب تابعی نے صحابی سے پوچھا، یا آپ تو جانتے تھے مکہ شہر ہے، آپ تو جانتے تھے ذی الحجہ کا مہینہ ہے، آپ عرفات کے میدان میں 10 ذی الحجہ کی تاریخ میں دن میں کھڑے تھے، بولے کیوں نہیں؟ ہائے واری جاؤں۔ اس صحابی کے جواب پر فرمانے لگے، اصل میں ہمیں پتہ نہیں تھا منشا مصطفیٰ کیا ہے، حضور کہنا کیا چاہتے ہیں، حضور سمجھانا کیا چاہتے ہیں۔ کہیں حکم تو نہیں آ گیا کہ آج سے اس کو مکہ نہیں مدینہ کہنا ہے، آج سے یہ ذی الحجہ نہیں محرم ہے، آج سے یہ 10 کا دن نہیں 12 کا ہے۔ ہم نے اپنی عقلوں کے گھوڑے دوڑانا بند کر دیے اور اپنا سب کچھ مصطفیٰ کے کہنے پر موقوف کر دیا اور سمجھ لیا جو یار چاہتا ہے وہی ہماری مرضی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہماری زندگیوں میں کتنی اتباع ایسی پائی جاتی ہے؟ ادھر حدیث رسول سنی ہو، حکم رسول ہو، حکم الہیہ ہو، ہماری خوشیوں میں، ہماری غمیوں میں، ہمارے معاملات میں، ہمارے لین دین میں، ہمارے کاروبار میں، ہمارے طریقہ کار میں، ہمارے انداز رشتہ داری میں آپ سے پوچھتا ہوں کتنا اتباع رسول اور محبت رسول کا خیال رکھا جاتا ہے؟ غور کریں، آج ہم اس قدر سکیٹرڈ، اتنے بکھرے ہوئے کیوں ہیں؟ آج ہم اس قدر کمزور کیوں ہیں کثرت کے باوجود؟ اس کی وجہ ایک ہے، ہم نے در حبیب دعوت سے اپنا تعلق کمزور کر لیا، ہم نے اصل اپنا گنبد خضرا سے رخ موڑ کر دنیا کے پیچھے لگ پڑے ہیں، مفاد کے پیچھے چل پڑے ہیں، ہم نے دنیاوی مفاد کو آگے رکھا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی بات کو پیچھے رکھ دیا ہے۔ آج معذرت کے ساتھ ہمارا عمل یہ ہو گیا ہے، اور جنہوں نے اس چیز کو پا لیا، حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں، جن کو نسبت حضور سے ہو جائے سچے اور سچے غلامی والے ہو جائے۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک یہودی لڑکا حضور کی خدمت کرتا تھا۔ کون؟ یہودی لڑکا، مسلمان نہیں تھا۔ خدمت کیا تھی؟ مسند امام احمد بن حنبل میں آتا ہے، مسجد نبوی میں جب حضور تشریف لاتے، آقا علیہ السلام کے جوڑے مبارک، نالین مبارک وہ اپنی گود میں لے کر بیٹھ جاتا تھا، یہ اس کا کام تھا، اور کچھ دنوں تک وہ نظر نہ آیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، وہ یہودی بچہ نظر نہیں آ رہا؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بیمار ہے۔ سرکار فوراً اپنے صحابہ کے ساتھ اٹھے، کیا اخلاص ہوگا اس بچے کا مسلمان نہ ہو کر کہ آقا کے نالین کو صرف گود میں لیتا ہے، اور کیا لجپالی ہے میرے مصطفیٰ کی کہ نالین مصطفیٰ کو گود میں لینے والا غیر مسلم کافر حضور خود اس کا پتہ لینے جا رہے ہیں، اس کے گھر پہنچے، پتہ لیا اور اس کے سرانے بیٹھ گئے، واری جاؤں
اور اس کا باپ بھی بیٹھا ہے دوسری جانب. آقا علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس کے سر پہ رکھا. اس نے جب آقا کے ہاتھ شفا والے ہاتھوں کی ٹھنڈک کو محسوس کیا, آنکھیں کھول دی. جب آنکھیں کھولی, سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ہلکی سی مسکان اس کے لبوں پر آ گئی کہ آ گئے. حضور علیہ السلام اسے دیکھ کر مسکرائے. کیا لمحے ہوں گے. اور آقا علیہ السلام نے کہا جب اتنا پیار کرتے ہو تو پھر میرا کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتے. اب اتنی کیفیت سکت نہیں تھی کہ بول سکتا, آنکھ گھما کر باپ کی طرف دیکھتا ہے اور ابا جی کہتے ہیں جو رسول کہتے ہیں کر گزرو. بس اپنے انہی کلمات کے ساتھ کلمہ پڑھتا ہے, کلمہ پڑھتا ہے, اور کلمہ پڑھتے ہی اس کی جان آفرین کے سپرد ہو جاتی ہے. آقا علیہ السلام اس کے باپ کو پتہ کیا جملہ فرماتے ہیں, یہ جملہ حاصل ہے, یہ جملہ حاصل ہے. فرمانے لگے اب یہ آپ کا نہیں ہے, ہمارا ہے. زندگی ایسی گزرے کہ جب قبر میں جائیں تو حضور فرشتوں سے کہیں, فرشتوں میں بتاتا ہوں, یہ نہیں بتاتا, میں بتاتا ہوں, یہ ہمارا ہے. پھر بات بنے گی. اور آقا علیہ السلام نے کہا ہو میری نالین سے پیار کرنے والے. میں گزارش کروں گا جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ جائے, ہم کوشش کریں جہاں جگہ ملے بیٹھ جائے. نوازش ہوگی جس کو جہاں جگہ ملے. معذرت چاہتے ہیں, اس کا انتظام بارش کی وجہ سے درم برم ہوا, اللہ آپ کو سلامت رکھے. تو عرض کر رہا ہوں جس کو یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا او میری نالین والا اور جائے جہنم میں, تو جو امتی ہو اور اس کی امتی ان کے امتی ہو اور ہماری زندگیوں میں رمق نہ ہو حضور کی محبت تو اتباع کی. اس کے آگے حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں, ایک اور روایت لا رہا ہوں, یہ بھی متفقن علیہ حدیث ہے, بڑی پیاری حدیث. آپ کو پتہ ہونا چاہیے جس طرح ہم مشروبات پیتے ہیں, کوک پیتے ہیں, کوئی بھی سافٹ ڈرنکس پیتے ہیں, عرب میں شراب اس طرح پی جاتی تھی, یعنی مہمان نوازی کے طور پر وہ شراب پیش کرتے تھے. اسلام آیا اور اسلام دین فطرت ہے. اسلام نے فوراً شراب کو حرام قرار نہیں دیا. آہستہ آہستہ 3 گریجولی آیتیں اتری, آج مکمل حرام ہے. کیا آج کیا وہ آیتیں لے کر کوئی آ جائے کہ بس وہ نماز کے لیے تھا اور وہ بات درست نہیں ہے. آج مکمل حرام ہے. کیا ہے؟ حرام ہے. حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ کے گھر پر لوگوں کو شراب پلا رہا تھا. ان دنوں وہ کھجور کی شراب پیتے تھے, ابھی حکم نہیں آیا تھا. آقا علیہ السلام نے منادی کروا دی, اعلان ہو گیا مدینے میں, آگاہ ہو جاؤ رب کا حکم آ گیا ہے, رسول خدا نے حکم دے دیا ہے کہ شراب حرام ہو گئی. اب گھروں میں بیٹھے پی رہے ہیں. ذہن میں آ سکتا تھا نا کہ چلو یہ جو ہاتھ میں یہ تو پی لیں, بولیے ہمارے جیسا ہوتا تو کہتا چل کوئی گل نہیں تو پی لیں دے. جب یہ بات سنی حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ نے مجھ سے کہا, فوراً کہا جاؤ انس اسے لے جا کر بہا دو, مصطفیٰ کا حکم آ گیا ہے. اور جب کہتے میں باہر نکلا تو عجیب منظر تھا, عجیب منظر تھا. مدینے کی گلیوں میں شراب بہ رہی تھی, ہر ایک شراب. تاجر جو لایا تھا وہ بھی پھینک رہا تھا, جس کے گھر پر تھی وہ بھی پھینک رہا تھا. کیوں؟ کیونکہ انہیں سب سے بڑا نشہ شراب بھی نہیں دے سکتی تھی جو انہیں قربت و میت مصطفیٰ سے مل گیا تھا. تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ, جو ہمارے شہداء جو شراب اس وقت حکم تو نہیں آیا تھا مگر شراب پیتے رہے,
ان کا حکم کیا ہے؟ رب نے فوراً آیت نازل کی، فرمایا لیسا علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، فرمایا اس میں کوئی گناہ نہیں کہ حکم شراب کے حرام ہونے سے پہلے جو کھا پی چکے ہیں ان سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، ان پر کوئی گناہ نہیں۔ یہ آیت اتری، میں اس میں آپ کو اطاعت و اتباع حبیب بتا رہا ہوں۔ اور پاکستان مطلب کیا ہے؟ پاکستان کا پاک لوگوں کی سرزمین، کیا یہی مطلب ہے پاکستان کا؟ چھوٹی عید، بڑی عید، 14 اگست، کوئی میچ جیت جائے، کوئی بڑا میچ جیت جائے، کوئی اور خوشی آ جائے، اور پارٹیز آ جائیں، شادیاں آ جائیں، میں جانتا ہوں، کیا وہاں پر یہ حرام چیز کا استعمال عام نہیں ہے؟ اور اس کو خوشی کا نام دیا جاتا ہے، اور پھر اس پر کیا کچھ ہوتا ہے؟ کیا اسی ہی ملک میں نہیں ہوتا؟ کیا اسی ملک میں اقلیتوں کے پرمٹوں پر مسلمان شراب نہیں دیتے؟ پھر ہم کہتے ہیں ہم پر مرحمت کیوں نہیں ہے، کرم کیوں نہیں ہے؟ شکر ادا کریں کہ رحمت اور کرم ہی ہے، ورنہ اعمال ایسے ہیں کہ ہمارے چہرے بگڑ جاتے۔ یہ حضور پر رب نے کرم کیا اور حضور کی وجہ سے ہم پر کرم کیا۔ میری باتیں کڑوی ضرور ہوں گی مگر سچی ہیں، اور اس کے ذرائع نشے کے لے لیں، فخر سمجھا جاتا ہے، کلاس سمجھی جاتی ہے، اور بتا دوں میڈیکلی بھی میڈیکل بتاتی ہے جتنی نشے کی چیزیں ہیں، ڈرگز ہیں، یہ ساری کی ساری انسانی صحت کا بیڑا غرق کرنے والی۔ آگے آ جائیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ صحابہ اکرام رضوان اجمعین کیسا پیار کرتے تھے آقا علیہ السلام سے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لائے تو حضور علیہ السلام کو ایک صحابیہ نے ایک چادر گفٹ کی، تہبند گفٹ کیا۔ چادر بڑی پیاری تھی، حضور باندھ کر آئے، صحابہ نے دیکھا تو کہا یا رسول اللہ بڑی پیاری لگ رہی ہے۔ ایک صحابی آگے بڑھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بہت پیاری لگ رہی ہے، مجھے نہیں دے دیتے؟ ہائے ہائے ہائے۔ سرکار نے جب یہ سنا تو اندر تشریف لے گئے اور تشریف لے گئے، اور صحابہ اسے کہنے لگے یار تمہیں پتا تو ہے سرکار کبھی نہ نہیں کرتے، امت مصطفیٰ آج بھی گنبد خضرا سے نہ نہیں ہے، تم توجہ کر کے تو دیکھو، کمی ہم میں ہے، انہوں نے عطا میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ جب یہ ماجرا ہوا سرکار کو کہنے لگا بھائی مجھے بھی پتا ہے سرکار منع نہیں کرتے، مگر تمہیں پتا ہے میں کیوں مانگ رہا ہوں کہ جب کل کو دنیا سے جاؤں گا وہ چادر جو میرے محبوب کے جسم سے مس ہوئی ہے میں وہی میرا کفن بن جائے گی۔ اور ایسا ہی ہوا۔ آپ سمجھیں کہ حضور علیہ السلام کی عطا کیسی ہے، حضور کتنے وفا اور پیار والے ہیں، حضور کتنے لجپال ہیں۔ میں آپ کو ذاتی بات بھی بتا دیتا ہوں، اور ایسی باتیں کئی دفعہ ہوئی ہوں گی۔ مدینہ پاک میں ایسا ہوا جو سوچا کہ ایسا ہو جائے چند ہی لمحوں میں ویسا ہو گیا۔ بتائیں جو مدینے ہو کر آئے ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میں نے تو دیکھا، خود دیکھا، چند لمحوں میں کچھ ہی دیر میں ویسا ہو گیا۔ کسی نے سوچا کہ آج یہ کھانے کو مل جائے، یہ پینے کو مل جائے، یہ ایسا ہو جائے، اس لیے کئی اوپر سوچتے ہیں، وہ ان پر نہیں جاتے، وہ کہتے ہیں جن کے پاس آئے ہیں وہ مل جائیں، سرکار مل جائیں، ماشاءاللہ۔ تو آقا علیہ السلام کی محبت ہے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہے۔ تو میں اتباع اور اتباع کے رنگ میں بات پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ
جا رہے ہیں تو راستے میں ایک پرنالہ پڑتا ہے، تو وہاں سے کسی نے مرغا ذبح کیا، اس کے خون کے چھینٹے جمعہ کے وقت آپ کے کپڑوں پہ پڑ گئے، آپ نے کہا یہ نالا اکھڑوا دو، نالا اکھڑوا دیا گیا۔ وہ گھر حضرت عباس بن عبد المطلب کا تھا، حضرت عباس حضور کے چچا نے مرغ ذبح کیا تھا، تو وہ چھینٹے پڑ گئے خون کے۔ وہ حضرت فاروق اعظم کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرنے لگے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ وہ پرنالہ لگائیں، بس آپ کو ایک بات بتانی ہے، باقی آپ کی مرضی ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا وہ پرنالہ اصل میں حضور نے لگوایا تھا۔ جب یہ بات سنی حضرت فاروق اعظم نے حضرت عباس کا بازو پکڑا، 23 لاکھ مربع میل کا حاکم، چل پڑے اور چل کر اس مقام پر کھڑے ہو گئے اور کہا عباس آپ میرے کندھوں پر سوار ہو کر ٹھیک اسی جگہ پرنالہ لگائیے گا جہاں مصطفیٰ نے لگایا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں آج ہمارے ہاں یہ کمی کہاں ہے؟ کیا ہم کسی کی عزت پر بات کرتے ہوئے سوچتے ہیں کہ میرے رسول نے منع کیا تھا؟ گالی نکالتے ہوئے سوچتے ہیں میرے رسول نے منع کیا ہے؟ کسی پر تہمت لگاتے ہوئے رکتے ہیں رسول پاک کیا فرمائیں گے؟ یہ ہماری کمیاں ہیں۔ دعویٰ ہمارا محبت رسول کا ہے، عشق رسول کا ہے، مگر اعمال کیسے ہیں؟ ہمارے اخلاق کیسے ہیں؟ ہمارے اعمال کو کیا ہو گیا؟ آج ہماری نوجوان نسلیں محبت و عشق رسول سے دور کیوں ہیں؟ اصل میں ہم بڑوں نے بتایا ہی نہیں کہ مصطفیٰ کتنے حسین تھے۔ ہائے ہائے، کاش انہیں پتہ لگ جاتا کہ تمہارے فیشن کیا ہیں، کاش تم اس حبیب کے فیشن کے بارے میں پڑھو تو صحیح۔ فیشن پازیٹیو سی سینس میں کہہ رہا ہوں، نیگیٹو نہیں، کہ دکھنے میں کیسے تھے، کہ ان زلفوں کا کیا کہنا جنہیں سوارے تو رب کہے واللیل اذا سجا، حبیب رات کی طرح چھا جانے پہلے تیری زلفیں امبری کی قسم۔ ان کے چہرے کا حسن کیسا ہوگا، کیسی میرے حضور پر بلیشن ہوتی تھی، بلیسنگز تو ہوتی ہی تھی، رحمتیں تو ہیں ہی، وہ ہیں ہی رحمت للعالمین، مگر کیسے تھے کہ دیکھنے والا دیکھتا ہی رہتا تھا کہ ایسا حسین تو کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ اور خلق کیسا تھا، اخلاق کیسا تھا، کردار کیسا تھا، معاملات کیسے تھے۔ یہ وہ نسبتیں ہیں، یہ وہ تعلق ہے جو امت مصطفیٰ کی میراث تھی، اور یہی تعلق امت مصطفیٰ کا معراج ہے۔ اسی وجہ سے امت مسلمہ کو عروج ملنا ہے، بلندی ملنی ہے، تمکنت ملنی ہے۔ یہ سب کچھ تب ہوگا جب امت پلٹ کر گنبد خضرا کی طرف آ جائے گی، حضور علیہ السلام کے سیرت کی طرف آئے گی، آقا علیہ السلام کے کردار کی طرف آئے گی۔ اس کی نظر میں حضور کی بات کرنا مذہب نہیں ہوگا، بلکہ اس کی نظر میں حضور کی بات کرنا ہی اصل میں آئیڈیل اور اصل میں کامیابی کا زینہ اور طریقہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عمل والا رکھے۔ انشاءاللہ اگلا مضمون بھی اگلے سورہ حجرات کے مضمون پہ رکھیں گے۔ وما علیہ الا البلاغ۔